السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، آج ویڈیو ذرا تھوڑی سی ہٹ کے ہے کیونکہ ہم نے غلیظ سرکار کے حوالے سے آج بات کرنی ہے، اور آپ میری بات کو اس لیے بھی ویلیو دے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بھی ایک چھوٹی سی گدی ہے اور میں ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھتا ہوں جو یہ غلیظ سرکار کر رہی ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ میں بہتر رائے اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ دے سکتا ہوں۔ ابھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور یہ غلیظ سرکار کے گھر کی ویڈیو ہے۔ ابھی ایک اور ویڈیو بھی میرے سامنے سے گزری۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر بڑی آسانی سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ ابھی ایک ٹک ٹاک کے اوپر میرے سامنے سے ایک ویڈیو گزر رہی تھی اور اس ویڈیو میں ایک شخص جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جناب روزہ افطاری سے پہلے جو ہے کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے اگر آپ یہ عمل کر لیں تو جناب آپ کی قسمت کھل جائے گی۔ لیکن اس وظیفے کے لیے ضروری ہے، اجازت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کومنٹ میں اللہ لکھ دیں، یعنی کہ وہ آپ لائکس اور کومنٹس لے رہا ہے، بتا وہ وظیفہ رہا ہے لیکن وہ اپنی جو ہے وہ لائکس اور کومنٹس کے چکر میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہے اور کس طرح لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، اس دھوکے میں آپ نے نہیں آنا۔ سب سے پہلے تو آپ ان کی یہ ویڈیو دیکھیں، پھر اس کے بعد ایک اور جو سٹوری ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے جو اس کے گھر سے گالیوں والی، یعنی کہ جو غلیظ ہے، جس طرح جو ہے وہ اب اقرار الحسن نے آپ کو پتا ہے کہ ان کے حوالے سے بتایا کہ کس طرح وہ اپنی جو اس کی خادمائیں ہیں ان کے ساتھ اس کے جو ناجائز تعلقات ہیں ان کا جو استحصال وہ کرتا رہا ہے، کس طرح لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ جذبات کے ساتھ اس نے کھیلا ہے۔ اور آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، خادماؤں کے ساتھ ان کا استحصال، نشہ کرتا ہے اور اس کے بعد یہ اب غلیظ گالیاں جو ہے وہ بک رہا ہے، اس کی یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ اب ایک اور سٹوری ابھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، ایک احسن نقوی نامی شخص ہے، اس کا تعلق اسلام آباد سے ہے اور اس کا جو ہے وہ اس کی بیٹی جب پیدا ہوئی تو اس کے دل میں سوراخ تھا، ہارٹ بیٹ تیز تھی، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ لے کے جانا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، 2 ماہ کے اندر اندر جو ہے وہ آپ نے اس کا آپریٹ کروانا، نہیں تو بچی جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ کہتا ہے، ایسے نقوی کہتا ہے کہ مجھے کسی نے بلاوڑا شریف کا پتہ دے دیا اور میں وہاں چلا گیا اور جہاں پہ گیا اور اس کے بعد دیکھیں کہ وہاں پہ لوگوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک رکھا جاتا ہے، یعنی کہ جو پیسے والا ہے جس کی جیب بھاری ہے اس کو الگ پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جب میرا تعارف پوچھا گیا، میں نے بتایا جناب میں ٹریول ایجنسی ہے میرا اپنا آفس ہے، تو وہ کہتا مجھے دوسروں سے الگ زیادہ اچھا پروٹوکول دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ جو ان کا طریقہ کار ہے وہ شف والا، انہوں نے کہا اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ پھونکے شونکے ماری، میں 3-4 بار لے کر کے گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ہسپتال نہیں لے کے جانا، آپ نے میڈیسن جو ہے وہ نہیں دینی۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بھی بتاؤں کہ جو میڈیسن ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے، جب بھی آپ کو کوئی بیمار آپ ہو جائیں، جب آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو تو میڈیسن کھانا سنت ہے، یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ کار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی طبیعت ناساز ہوئی ہے یا اس طرح کچھ ہوا ہے تو انہوں نے بھی میڈیسن کا استعمال کیا ہے اور یہ سنت ہے۔ اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں، اور میرے بابا جی کے پاس بھی جب کوئی آتا تھا علاج کے لیے، مریض آتا تھا، کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو میرے بابا جی ریفر کرتے تھے سب سے پہلے ان کو ساتھ، یعنی کہ دعا کے ساتھ دعائی کا بھی کہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ میڈیسن کا بھی استعمال کریں۔ یہ بہت بڑا ایک فراڈ اور یہ اس وقت چیزیں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ایک دم بھی آپ نے میڈیسن نہیں دینی۔ اس نے ایسے کیا، اس نے کہا جی اچانک ایک بار جو ہے وہ میری بیٹی کی طبیعت خراب ہوگی، بہت زیادہ خراب ہو گئی، ڈاکٹروں نے تو بتایا ہوا تھا کہ 2 ماہ کے اندر اندر علاج کروانا ضروری ہے۔ اس نے کہا وہ ڈائریکٹ وینٹیلیٹر کے اوپر چلی گئی اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ آپ اندازہ لگائیں کس طرح یہ لوگوں کے اب وہ بچی کے ساتھ کے قاتل ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں ہماری ریاست کے اندر، پاکستان کے اندر اس طرح کے لوگوں کے لیے کوئی میکنزم ہونا چاہیے، کوئی قانون ہونا چاہیے، کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ ان کو چیک کرنے کا، ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کا جو ہے وہ کوئی میکنزم ہونا چاہیے، ان کو سوال کرنے کا، بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ایک تاریخ میں کبھی دیکھا اس طرح، یعنی کہ کبھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی چیزیں ثابت ہوتی ہوں، یہ زنجیریں نکالنا، یہ زپیں نکالنا، یہ کیل نکالنا، اس طرح کی چیزیں کو ثابت ہوتی ہوں قرآن حدیث سے؟ تو مجھے آپ بتائیں۔
اس کے بعد یہ تمام چیزیں تو ہیں ہی، یعنی کہ کوئی میکانزم ہونا چاہیے ریاست کے اندر. دوسری جانب ہمارے وہ نام نہاد جو گدی نشین ہے، جو پیر ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، جو بڑی بڑی گدیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے مولانا حضرات ہیں، وہ کدھر ہیں؟ وہ میں نے بڑے بڑے مولوی دیکھے ہیں جو اس کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں. جو بڑے بڑے مولوی ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ بھی شریک جرم ہیں، جو اس کے ساتھ اس کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، اس کے نام کے اوپر وہ بھی اپنی جیبیں بھرتے ہیں. اور اس کے بعد جو نام، اب میں کیا کہوں، جو بڑی بڑی گدیوں کے اوپر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جب یہ بندہ شریعت کی لائن کراس کر رہا ہے تو وہ کیوں خاموش ہے؟ جو بڑی بڑی گدیاں ہیں، وہ اب آپ مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کیوں خاموش ہیں؟ وہ کیوں میدان میں نہیں آئے؟ ان کو آ کر کے انہوں نے کیوں اس کا پردہ چاک نہیں کیا کہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا فراڈ ہے، اس کے اوپر پابندی لگانی چاہیے، اس کو جو ہے وہ بین کرنا چاہیے، اس کو جو ہے وہ اریسٹ کرنا چاہیے، اس کا جو اڈا ہے جو جہاں پہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. اب میں آپ کو ایک اور بڑی مزے کی بات بتانے لگا ہوں. اب آپ نے میری یہ جو دلیل میں دینے لگا ہوں، جو میں ایک دلیل آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس سے آپ کو سمجھ آئے گی. آپ نے ناظرین کرام، اللہ کا جو قانون ہے نا، جو میرے رب کا قانون ہے، یہ ایک پھونک مارتا ہے اور وہ کہتا ہے جی اٹھیں اور وہ بندہ ٹھیک ہو گیا، معذور ہے جو بھی. میرے رب کے قانون میں بھی ایک دم سے کوئی چیز بنانا نہیں ہے. زمین بنی ہے، آسمان بنے ہیں 7 دنوں کا. آئی تھنک یہ ہے کہ 7 دنوں میں زمین اور یہ آسمان اور یہ ساری چیزیں بنی. اس کے بعد ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں، میرے رب کے قانون میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ کریں اور جناب چیز ٹھیک ہو جائے. اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. رب کے قانون میں نا ایک پروسیس ہے. رب چاہے تو بچہ یوں پیدا ہو سکتا ہے. ایک پروسیس ہے رب کے قانون میں کہ 9 ماہ کے بعد ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. پھر پروسیس ہے کہ اس نے آہستہ آہستہ بڑے ہونا ہے. ہر چیز کا ایک پروسیس. آپ کائنات کی کوئی بھی چیز دیکھ لیں، ایک دم سے چیز نہیں ہوتی. ہر چیز کا ایک پروسیس ہے. یہاں تک کہ جو برائلر مرغی ہے نا، جو سب سے جلدی تیار ہوتی ہے یار، اس کو بھی 21 دن کا ٹائم لگتا ہے. اس کے لیے بھی جو ہے وہ کچھ دن ہے. تو یہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. اس طرح کوئی بھی سوشل میڈیا کے اوپر آئے، کوئی بھی اس طرح کا شخص سوشل میڈیا کے اوپر آئے، اس کی تحقیق کریں. اس کے اندھا دھند اس کے اوپر اعتماد نہ کریں. اندھا دھند جو ہے وہ اس کے، یہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یقین کریں یہ ایک فراڈ اور دھوکہ ہے. ان کے چکر میں نہ ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بھی بتاؤں کہ جو اللہ والا ہوگا، جو اللہ کا ولی ہوگا، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو شو آؤٹ نہیں کرے گا. وہ کبھی بھی جو ہے وہ نہیں کہے گا یہ میری کرامت ہے، میں ٹھیک کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں. اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا، اللہ کے ولی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے. وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں نا. اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، ایک مقام کے اوپر وہ رہ رہا ہو، اس کو لوگ زیادہ ماننے لگ جائیں نا، تو وہ مقام چینج کر لیتا ہے. کیونکہ اس کو بھی پتہ ہے کہ ایک لمٹ، ایک حد ہے. اور جو اصل ذات ہے وہ اللہ کی ذات، اور لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کے آگے جھکنا چاہیے. لوگ اس کو زیادہ ماننے لگ جائیں، وہاں سے ہجرت کر جاتا ہے. لوگوں کے اوپر اس کی حقیقت آیا ہو جائے تو وہ ہجرت کر جاتا ہے. یہ ہوتا ہے اللہ کا ولی. تو یہ اس حوالے سے اس شخص کا بائیکاٹ کریں اور اس کے اڈے کے خلاف مہم چلائیں. اقرار الحسن 24 مارچ کو جو ہے وہ اس کے خلاف ایک بہت بڑی مہم چلانے جا رہا ہے، اور اس کا اڈا بند کرانا اس کا مقصد ہے. اس کا ساتھ دیں. بہت بڑا کام کر رہا ہے. یوں کہہ لیں بہت بڑی نیکی کر رہا ہے. جو لوگوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، جو لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، جو لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، جو لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے دین کے نام. یقین کریں اگر میں یہاں دیکھیں، یہاں پہ جتنے بھی مسلمان ہیں نا، یہاں پہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں گا نا، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کروں گا، اس کی ناموس کی بات کروں گا، ختم نبوت کی بات کروں گا، تو آپ مجھے رسپیکٹ دیں گے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر. تو یہ ختم نبوت کا سپہ سالار بن کے اور دین کے نام کے اوپر جو ہے وہ رسپیکٹ کما رہا. اور اس کے اوپر اس سارے چکر کے اندر دین کے نام کے اوپر لوگوں کو دھوکہ دے کے، اور دین کے نام کے اوپر جو ہے وہ اس نے کتنا بڑا دھندا اور لوگوں کو دھوکہ اور کتنی غلاظت سے یہ بھرا ہوا شخص ہے. نشہ یہ کرتا ہے، عورتوں کا استحصال یہ کرتا ہے، اور گندی گلیز گالیاں جو ہے وہ آپ یہاں سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس شخص کا اخلاق کیا ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.